الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَعْبُدُونَ اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا غیروں کی ما اس مخلوق کی لا یملکو جو نہیں مالک لہم ان کے لیے رزقاً رزق کے من السماوات آسمانوں سے والارض اور زمین سے شیئاً کچھ بھی ولا یستطیعون اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں. فلا تضربوا پس نہ بیان کرو تم للہ اللہ تعالیٰ کے لیے الامثال مثالیں. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے. ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے مشرکین کے ایک ڈھنگوسلے کا ذکر کیا ہے. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تمہاری جانوں میں سے تمہیں پیدا کیا، تمہارے جوڑے بنائے، مرد پیدا کیے، عورتیں پیدا کیں، تمہیں بیٹے دیے، پوتے دیے اور تمہیں رزق دیا. یہ ساری اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوئی ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیٹے میں دیتا ہوں، پوتے میں دیتا ہوں، رزق میں دیتا ہوں، مردوں کو پیدا کرنے والا میں اللہ، عورتوں کو پیدا کرنے والا میں اللہ، سب کو رزق دینے والا میں اللہ. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عبادت میرے غیر کی ہوتی ہے. جب میں کرنے والا ہوں، میں عبادت کا حقدار ہوں کہ میری عبادت ہو، سب کچھ عطا تو میں رب کروں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور عبادت اللہ کے غیر ان مخلوق کی ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض جو مخلوق نہ ان کے پاس رزق ہے، نہ وہ رزق دے سکتے ہیں، نہ کوئی خوشی دے سکتے ہیں، نہ کوئی غم دے سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں. ولا یستطیعون کوئی طاقت ہی نہیں رکھتے. کیا تمہارا عقل کام نہیں کرتا؟ تم میں رب کو چھوڑ کے ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اب دیکھو، جو بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی اگر اس کی آنکھیں نہیں ہیں، نبینا پیدا ہوتے ہیں. اب جو بچہ نبینا پیدا ہوا، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس کو بینا کر دے. کتنے نبینے پھر رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ان کو آنکھیں دے سکتا ہے
تو وہ چلا جائے، ان سے آنکھیں لے لے، لیکن قیامت تو آ جائے گی، کوئی اندھوں کو دیکھنے والا نہیں کر سکتا۔ بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے اس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے، ایک ہاتھ نہیں تھا، ایک انگلی نہیں تھی، انگلی کا ایک پورا نہیں تھا۔ پوری دنیا پھر لو، کوئی ماں کا لال ایسا نہیں ملے گا جو پیدا ہونے والا بچہ جس کا ہاتھ نہیں تھا وہ اس کو ہاتھ دے دے۔ کوئی ہے ایسا؟ کوئی دے سکتا ہے؟ کوئی ہے دینے والا؟ بھئی جو بچہ ناقص پیدا ہوا دنیا میں کوئی اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ جس کو اللہ نے جس عضو سے محروم کیا کوئی اس کو وہ عضو نہیں دے سکتا۔ فرمایا ایک انگلی تو وہ دے نہیں سکتے تھے، تم ان کے بیٹے مانگتے ہو، کوئی بیٹا دے دے۔ ایک ہاتھ تو تم لے نہیں سکتے، ایک ہاتھ تو وہ دے نہیں سکتے، وہ بیٹا تمہیں کیسے دیں گے؟ پورا جسم کہاں سے دیں گے؟ پھر مشرکین مکہ کے ڈھنگوسلے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ڈھنگوسلوں کا ذکر کیا، پھر اللہ نے فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، تم مثالیں بیان نہ کیا کرو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جب ان سے کہا جاتا نا بھئی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے غیر کی عبادت نہ کرو، وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، عبادت تو اللہ کی ہے، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن ان بتوں کی، ان جھوٹے معبودوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ جو ہم ڈھنگوسلے یاد کر کے پھر رہے ہیں، ہر ایک کو یہ ڈھنگوسلے سناتے ہیں، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ ہم عبادت تو رب کی کرتے ہیں، ان جھوٹے معبودوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، اللہ تو بہت بلند ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہماری رب تک رسائی نہیں، پہنچے نہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو راضی کرتے ہیں، یہ ہمارے حصے کا پھر رب کو راضی کر کے ہمارے قریب کرتے ہیں۔ جیسے مثال دیتے ہیں جی چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، سیڑھی نہ ہو تو چھت پہ نہیں چڑھ سکتے۔ بادشاہ کو ملنا ہو تو کسی وزیر جسی کی ضرورت پڑتی ہے، ان کے علاوہ بادشاہ تک رسائی نہیں ہوتی۔ تو قرآن کہتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ تم نے رب کو، بادشاہ کو ایک بنا دیا، تم نے رب اور چھت کو ایک بنا دیا، تم کہتے ہو رب دور ہے، ہم گناہ گار ہیں، ان کو واسطہ ڈالتے ہیں، رب کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ خود رب کہتا ہے، میں کہہ رہا ہوں 26 سپارے میں سورہ قاف میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ میں تمہارے قریب ہوں۔ رب کہتا ہے میں تمہارے قریب ہوں، اور مشرک کہتا ہے رب دور ہے۔ اب مشرک کی بات مانو یا رب کی بات مانو؟ قرآن کی بات مانو۔ بھئی رب اگر دور ہے پھر تو سیڑھی اٹھا، سیڑھی پہ چڑھ، رب کے پاس جا۔ اگر رب دور ہے، رب تیری نہیں سنتا تو تو جا دوسروں کے پیچھے چل، پھر رب تک پہنچ۔ رب کہتا ہے میں تو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو روتا ہے، تجھے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تیری ماں تیرے پاس بعد پہنچتی ہے، باپ بعد میں پہنچتا ہے، تیرے رشتہ دار بعد میں پہنچتے ہیں، میں رب تیرے پاس پہلے کھڑا ہوتا ہوں۔ اب ایک مثال کہ چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت، بادشاہ کو ملنے کے لیے وزیر مشیر کی ضرورت، لیکن رب کے لیے ایسے واسطے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ وہ خود کہتا ہے کہ میں زیادہ قریب ہوں، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ دوسری بات،
جو مثال دی جاتی ہے جی ہم گناہ گار ہیں، ہم ان کو سجدے کرتے ہیں، یہ پھر اللہ سے ہم ملواتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے پوچھ لیا، اللہ جب نیکوکار، شب بیدار، تہجد گزار بندہ تجھے پکارے اب کیا کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں لبیک میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اللہ جب روزے دار پکارے پھر کیا کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں لبیک میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اللہ جب گناہ گار پکارے پھر کیا کہتے ہو؟ اللہ نے فرمایا میں کہتا ہوں لبیک 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 میرے بندے میں حاضر ہوں، میرے بندے میں حاضر ہوں، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا اللہ عبادت گزار پکارے تو ایک جواب، شب بیدار پکارے ایک جواب، روزے دار پکارے ایک جواب، گناہ گار پکارے تین جواب، لبیک میرے بندے میں حاضر ہوں، لبیک میرے بندے میں حاضر ہوں، لبیک میرے بندے میں حاضر ہوں۔ یہ تین جواب کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نیک ہیں نیکوں کو اپنی نیکیوں پہ ناز ہے، اور گناہ گاروں کو میں رب کی رحمت پہ ناز ہے۔ جو گناہ گار میں رب کی رحمت پہ ناز کرتے ہوئے مجھے پکارتا ہے وہ ایک دفعہ پکارتا ہے، میں تین دفعہ کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک۔ اب اللہ کہتا ہے میں گناہ گار کے جواب دیتا ہوں اور تو میں اللہ پہ مثالیں دیتے جی ہم گناہ گار ہیں، ہم کس منہ سے اس کو پکاریں، ہم کس منہ سے اس کو کہیں؟ یہ اللہ کی ذات پہ دھبا ہے، الزام ہے۔ اس نے تو نہیں کہا کہ گناہ گار مجھے نہ پکارے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب گناہ گار بندہ مجھ سے مانگتا ہے پکارتا ہے نا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اب اللہ کہے کہ گناہ گار مجھے پکارے میں رب خوش ہوتا ہوں، اور تو اور میں اللہ کے اوپر الزام ڈالتے ہیں جی کیڑے منہ نال میں رب نو سڈ مارا، میں تو بہت گناہ گار ہوں۔ بھئی میرے گناہوں کی حد ہے، آپ کے گناہوں کی حد ہے، لیکن رب کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ ان رحمتی واسعہ، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس تو اس وقت ہونا چاہیے جب اللہ کی رحمت تھوڑی ہو جائے، ہمارے گناہ زیادہ ہو جائیں، بھی اب رب نے ہماری دعا کو پیچھے موڑ دیا، بھی میری رحمت بھی تم کراس کر گئے ہو، اب میں تمہاری نہیں سنتا۔ پھر تو واسطے تلاش کریں، دوسروں کو سجدے کریں رب سے ملنے کے لیے۔ میرا ایمان ہے اللہ کی قسم، پوری زمین، پورے آسمان، زمین کے نیچے آسمان کے اوپر، زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے یہ سارا گناہوں سے بھر دو، پھر بھی میں رب کی رحمت زیادہ ہے، میرے رب کی رحمت زیادہ ہے۔ اس لیے فرمایا گناہ گاروں کو مرجھانا نہیں چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خود قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یا عبادی الذین اسرفوا، کہہ دو اے میرے بندو جو گناہ کر 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 کے حد سے بڑھ گئے ہیں، حد سے نکل گئے ہیں، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ تو آج کے درس میں یہ دو باتیں لازمی ذہن میں رکھنا جن کی وجہ سے لوگ ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں، ایمان کو خراب کر دیتے ہیں، کہ چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو اس وقت ہوتی ہے کوئی چیز دور ہو، اور رب چھت نہیں ہے، رب تو کہتا ہے میں چھت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، جو تمہارے ہاں شہر رگ ہے اس سے بھی زیادہ میں تمہارے قریب ہوں۔ قرآن کہتا ہے 26 پارہ ہے، سورہ قاف ہے، دوسرا رکوع ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ،
کہ میں شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ جب رب قریب ہے ہمیں کیا ضرورت سیڑھی ڈھونڈنے کی؟ اور دوسری چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی کو ملنا ہو، ہاں جب ہم عبادت کرتے ہیں ہم تو ہیں گناہ گار، اب گناہ گار ہم رب کو کیسے پکاریں؟ تو میرے بھائیوں گناہ گار سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں حدیث میں یہ بھی آتا ہے، مفہوم ہے کہ سارے بندے نیک ہی نیک کام کریں، کوئی گناہ کرے ہی نہ، سارے نیک کام کریں، ایک گناہ تک نہ کریں۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے میں اس مخلوق کو ختم کر دوں، میں وہ مخلوق پیدا کروں جو گناہ بھی کرے پھر میں رب سے معافی بھی مانگے، گناہ بھی کرے میں رب سے معافی بھی مانگے۔ اب اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ میں گناہ گاروں کی موڑ دیتا ہوں، میں گناہ گاروں کی نہیں سنتا، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، بلکہ میں کہہ رہا ہوں گناہ گاروں کی اللہ جب سنتا ہے اللہ اس میں خوش ہوتا ہے، دیکھو میرا بندہ میرے سے ڈرتا ہے، گناہ کر لیا، غلطی کر بیٹھا، اب میرا بندہ آ گیا، میرے بندے کو پتہ ہے کہ میرا اللہ ہی مجھے معاف کرے گا۔ بندہ تو بندے کو معاف نہیں کرتا نا، اب بندہ گناہ گار اللہ کی ذات پہ توکل بھروسہ کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ میرا رب ہی مجھے معاف کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں گناہ گار بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو میں اس کے ہاتھ خالی نہیں موڑتا۔ کیا خیال ہے جو کافر ہیں اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرتا، اللہ ان کی نہیں سن رہا؟ جب کافر جو اللہ کا منکر ہے، اللہ کے نبی کا منکر ہے، اللہ اس کی سنتا ہے۔ تو اور میں کلمہ پڑھنے والے، تو اور میں اللہ کو ماننے والے، تو اور میں اللہ کے نبی کی ذات کو بات کو ماننے والے، ہم نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا ہے، اتنے ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں، اتنے ہم اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں کہ ہم نے اللہ کے گلے شکوے شروع کر دیے، اللہ کے اوپر باتیں کرنی شروع کر دی، جی کی کرے بڑے گناہ گار، اللہ تو سنتا نہیں ہے، کہاں سنیں؟ یہ بات جملہ نکالتے ہوئے ہماری زبان ختم بھی نہیں ہو جاتی، ہماری زبان بند بھی نہیں ہو جاتی کہ اللہ کی ذات پہ اتنا تہمت، اتنا الزام، رب نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ تو رب خود کہتا ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، خود قرآن کہہ رہا ہے 17واں پارہ۔ تو میرے دوستو بھائیو بزرگو، اللہ کی ذات بڑی ذات ہے، اللہ کی ذات رحیم ذات ہے، اور اللہ کی رحمت وسیع ہے، کوئی حد کنارہ نہیں ہے، جیسے اللہ کی ذات کا کوئی کنارہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ختم نبوت کا کوئی کنارہ نہیں، جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں نبی کی نبوت ہے، وہاں وہاں اللہ رسول کی رحمت ہے۔ تو آج سے اپنے دلوں کو یہ صافی کریں اور اپنے اندر یہ اعتماد بھی ڈالیں کہ اللہ گناہ گاروں کی سنتا ہے، اللہ گناہ گاروں کی، سارے بولو اللہ گناہ گاروں کی سنتا ہے، اور اللہ کو ملنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت بھی، وہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جتنا کوئی دکھا ہوا ہو وہ اللہ سے مانگے، اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ باقی اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے عبادت کر 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 کے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے، یہ بہت بڑے ہیں، لیکن ان کی نفی بھی میں نہیں کر رہا، یہ اللہ کے نیک بندے، اللہ ان کے درجات اور بلند فرمائے، اللہ ان کی مزاروں پہ قبروں پہ اور رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ کے سچے ولی میرے سر کا تاج ہیں، ان کے جوتے مبارک میرے سر کا تاج ہیں، ان کے قدموں کی مٹی میرے آنکھوں کا سرما ہے۔ میں کسی اللہ کے ولی پہ تنقید نہیں کر رہا، ہم اللہ کے ولیوں کے غلام ہیں، جس طرح انہوں نے محنت کر کے اللہ سے قرب حاصل کیا، ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چل کے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کہا سنا گیا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔